بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی خاص خبریں۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر ڈوزیر پیش کر دیا۔ فرانس کا طالبان حکومت سے تعلقات نہ رکھنے کا اعلان۔ اسرائیلی لڑاکا طیاروں کی غزہ پر فضائی بمباری۔ سعودی عرب نے غیر ملکیوں کو اقاموں اور ویزوں سے متعلق بڑی خوشخبری سنا دی۔ متحدہ عرب امارات میں ریٹائرمنٹ کی نئی پالیسی متعارف۔ سعودی عرب میں کورونا ویکسینیشن سے متعلق نئی وضاحت جاری۔ اپنی سرزمین پر قبضہ ختم کرنا چاہتے تھے، سراج الدین حقانی کی پریس کانفرنس۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر ڈوزیر پیش کر دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ڈوزیر 131 صفحات پر مشتمل ہے اور سلامتی کونسل کی کس طرح سے نفی کی جا رہی ہے وہ بھی ڈوزیر میں ہے۔ مسلم علاقے کو اقلیت میں تبدیل کرنا بھی ڈوزیر میں شامل ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلسل انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور ہندوستان کی فوج مقبوضہ کشمیر پر مسلط ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سید علی گیلانی کی وفات کے بعد ان کے گھر جانے والے راستے کو بند کر دیا گیا اور ان کے گھر کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ سید علی گیلانی کے جسد خاکی کو بھارتی فورسز نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ سید علی گیلانی سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ سید علی گیلانی کے انتقال پر دنیا نے دیکھا بھارت کی سوچ کیا تھی، جبکہ ہر پاکستانی اس افسوسناک واقعے کے بعد کرب میں مبتلا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر دنیا میں بسنے والے ہر کشمیری کو تکلیف ہوئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلسل بلیک آؤٹ جاری ہے اور سید علی گیلانی بھی طویل عرصہ قید و بند میں رہنے کے بعد انتقال کر گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے محاصرے کو 769 دن ہو چکے ہیں اور مقبوضہ کشمیر میں بھارت کشمیریوں کی آواز دبا رہا ہے۔ آزاد مبصرین کو مقبوضہ وادی میں جانے کی اجازت نہیں، اس لیے مقبوضہ کشمیر میں کمیونیکیشن خلا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ آج کی دنیا میں انسانی حقوق کا پرچار ہوتا ہے اور انسانی حقوق کو اس انداز میں پامال کرنا نامناسب ہے۔ پیش کردہ ڈوزیر میں قابض فوج کے زیر حراست کشمیریوں پر ہونے والے تشدد کے ثبوت موجود ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ فرانس کا نئی بننے والی حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ طالبان جھوٹ بول رہے ہیں، فرانس کا نئی بننے والی حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ غیر ملکی اور افغانیوں کو آزادانہ، جامع اور نمائندہ حکومت کی بات جھوٹ ہے۔ فرانس اس حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلقات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے۔ ہم طالبان سے اقدامات چاہتے ہیں اور انہیں کچھ معاشی سانس لینے کی جگہ اور بین الاقوامی تعلقات کی ضرورت ہوگی، یہ ان پر منحصر ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ آج قطر میں مذاکرات کے لیے روانہ ہوں گے تاکہ افغانستان سے مستقبل کے انخلا پر بات چیت کی جا سکے۔ فرانس نے تقریباً 3000 افراد کو نکال لیا ہے اور طالبان کے ساتھ تکنیکی بات چیت کی جا رہی ہے تاکہ ان کی روانگی کو ممکن بنایا جا سکے، لیکن ابھی بھی چند فرانسیسی شہری اور چند سو افغان جن کے فرانس سے تعلقات ہیں افغانستان میں باقی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے غزہ پر فضائی بمباری کی ہے جس میں 2 عمارتوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ملی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے غزہ میں ایک بار پھر فضائی بمباری کی۔ فضائی حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم 2 عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں، جن کے بارے میں اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ حماس کے ٹریننگ سینٹر تھے۔ اسرائیلی فضائیہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ غزہ کے علاقے سے اسرائیلی سرزمین پر راکٹ حملے کیے گئے، جس کے جواب میں فضائی کارروائی کی اور حماس کے ٹریننگ سینٹر کو تباہ کر دیا گیا۔
اسرائیل غزہ پر حملے کا جواز ہمیشہ سے حماس کے آتش گیر غباروں یا پھر راکٹ حملوں کو قرار دیتا آیا ہے، تاہم وہ اپنے دعوے کی شواہد پیش کرنے میں ناکام رہا۔ رواں ہفتے کے آغاز میں اسرائیلی جیلوں سے کموڈ کے رستے سرنگ بنا کر فلسطینی رہنماؤں کے نکلنے کے بعد سے اسرائیلی فورسز میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، جس کا اظہار فضائی حملے کر کے کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ رواں برس مئی میں غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی 11 روز کی مسلسل بمباری کے بعد حماس اور اسرائیل کے درمیان مصر کی ثالثی میں جنگ بندی ہو گئی تھی۔ اس بمباری میں 250 فلسطینی شہید اور 13 اسرائیلی مارے گئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے غیر ملکیوں کو ویزے سے متعلق خوشخبری سنا دی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر محکمہ پاسپورٹ نے بیرون ملک موجود مقیم غیر ملکیوں کے اقامے، وزٹ ویزوں اور خروج و عودہ ویزوں میں مزید 30 نومبر 2021 تک کی توسیع کر دی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وزیر خزانہ نے کرونا وبا سے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کی قومی پالیسی کے تحت اقاموں اور ویزوں میں توسیع کے احکامات جاری کیے ہیں، جس کے بعد سعودی حکومت پاسپورٹ کی جانب سے مملکت میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے اقامے، وزٹ ویزوں اور خروج و عودہ ویزوں میں مزید 30 نومبر 2021 تک توسیع کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے ریٹائرمنٹ لینے کے لیے نئی اسکیم متعارف کروا دی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات نے اپنے اماراتی شہریوں کے لیے وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لینے کی نئی اسکیم یعنی گولڈن ہینڈ شیک پالیسی متعارف کروا دی۔ حکومت کی نئی پالیسی 50 یا اس سے زیادہ عمر کے وفاقی حکومت کے ملازمین کو ریٹائرمنٹ لینے اور اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے ہے۔ اماراتی حکومت کے مطابق نئی اسکیم کا آغاز اگلے سال یعنی 2022 سے ہوگا اور اماراتی ملازمین کو اپنے کاروبار قائم کرنے کے لیے 6 سے 12 ماہ کے لیے ان کی تنخواہ کا 50% بھی فراہم کیا جائے گا۔ اماراتی حکومت رواں ماہ یعنی پورے ستمبر میں آئندہ 5 دہائیوں کے منصوبوں کا اعلان کرتی رہے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی وزارت صحت نے وضاحت پیش کی ہے کہ کرونا ویکسین کی 2 خوراکیں لینے کے بعد وائرس سے متاثر ہونے کی صورت میں تیسری خوراک لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں وزارت صحت نے عوام کی جانب سے پوچھے جانے والے مختلف سوالات کے جواب دیے۔ ایک استفسار پر وزارت کا کہنا تھا کہ وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کے لیے ویکسین کی دونوں خوراکیں لینا بہتر ہوگا۔ اگر مکمل ویکسینیشن کے بعد بھی وائرس لگ جائے تو تیسری خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ پہلی خوراک وائرس سے متاثر ہونے پر کم از کم 10 روز بعد لی جائے، جبکہ دوسری خوراک وائرس کی مختلف شکلوں سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اسی طرح دوسری خوراک پہلی خوراک کے 3 ہفتے بعد لیں۔ اگر پہلی خوراک لینے کے بعد وائرس لگتا ہے تو ایسی صورت میں دوسری خوراک کم از کم 10 روز بعد لی جائے۔ تاہم اگر 2 خوراکیں لینے کے بعد وائرس کا شکار ہو جائیں تو ایسی صورت میں اب تک کی ہدایت کے مطابق تیسری خوراک کی ضرورت نہیں ہوگی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کا کہنا ہے کہ ہم اپنی سرزمین پر قبضہ ختم کرنا چاہتے تھے۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ قیادت ذمہ داری اور امانت ہے، جبکہ ہماری پالیسی واضح ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی سرزمین پر قبضہ ختم کرنا چاہتے تھے، تاہم تمام پڑوسی ممالک اور دنیا کے ساتھ مثبت تعلقات چاہتے ہیں۔ سراج الدین حقانی کا کہنا ہے کہ کسی کے معاملات میں مداخلت کریں گے اور نہ ہی کوئی ہمارے معاملات میں مداخلت کرے۔ افغان عوام مظلوم ہیں، ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے گا۔ انہوں نے اجلاس میں افغان طالبان کے بارے میں کہا ہے کہ طالبان نے جو معافی دی ہے وہ سیاسی نہیں شرعی قانون ہے اور سب افغان افسران کے لیے نامناسب الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے۔ اس اجلاس میں آرمی چیف قادری فصیح الدین مولوی عبدالحکیم حقانی اور شیخ شہاب الدین دلاور
سمیت افغانستان کے مشرق اور مشرقی زون کے سربراہ شیخ انوار الحق بھی شریک تھے۔ خیال ہے کہ اس سے قبل طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کابل میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے افغانستان کی نئی حکومت کا اعلان کیا تھا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا تھا کہ ملا امیر خان متقی وزیر خارجہ، سراج حقانی وزیر داخلہ، جبکہ مولوی محمد یعقوب مجاہد کو وزیر دفاع مقرر کیا گیا ہے۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔